خالق کے کن فیکون کے بابرکت نام سے آغاز کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ وہ آپ سب کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے فضل و کرم کی چھاؤں میں رکھے۔ آج کے لیے ایک بہت اہم ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ دل کے کانوں سے سنیں۔ سیگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا وہ جذبات جن کا اظہار نہ ہو پائے کبھی بھی مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بعد ازاں بدصورت طریقوں سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ آپ غالب میر، داغ، جگر، جون، پروین، وسیع اور اردو کے دیگر شعراء کی کتابیں پڑھ لیں، ان کا کثیر حصہ وصل و ہجر و فراق، انکہے جذبات، حسرتوں اور پچھتاؤں کے موضوعات پر مشتمل ہوگا۔ آپ گوگل کے اعداد و شمار کا تجزیہ بھی کر لیں، پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوگا جہاں فحش ویب سائٹس دیکھنے کا رواج سب سے زیادہ ہے۔ آپ خیبر سے کراچی تک کا سفر کر کے بھی دیکھ لیں، عورت چاہے شٹل کاک برقعے میں ملبوس ہی کیوں نہ گزر رہی ہو، آس پاس موجود مرد حضرات اسے تب تک گھورتے رہیں گے جب تک وہ گلی کا موڑ مڑ کر نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ آپ کسی سے بھی گفتگو کر کے دیکھ لیں، ہر دو فکروں کے بعد ماں بہن کے جنسی اعضاء پر مشتمل گالیاں شامل ہوں گی۔ آپ مذہبی مبلغین اور علماء کو بھی سن لیں، ان میں 72 حوروں کے نشیب و فراز پر سیر حاصل روشنی ڈالی گئی ہوگی۔ آپ پاکستان کے ڈرامے، ناول، ڈائجسٹ اور فلمیں بھی دیکھ لیں، آپ ہر روز اخبار بھی پڑھ کر دیکھ لیں، یہ عشق و محبت اور لو افیئرز کے گرد گھومتے ملیں گے، یا کچھ اس طرح کی خبر آپ کو ملے گی، کسی نون نے کسی شین بی بی کے ساتھ، یا کسی فے نے کسی سین نامی خاتون کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ معصوم بچے، معصوم بچیاں، یہاں تک کہ قبر میں لاشوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ملے گی۔ کنتشا، رسل، آئنسٹائن یا منطق و فلسفہ پر گفتگو کرتا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ آپ کو کہیں سائنسی ڈاکومنٹری، مریخ پر زندگی یا روبوٹس کی ایجادات کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ قائد اعظم پر بننے والی فلم جناح ایک برطانیہ کے پروڈکشن ہاؤس نے بنائی اور صلاح الدین ایوبی پر کنگڈم آف ہیون نامی فلم ہالی ووڈ نے بنائی۔ ہمیں توفیق نہ ہوئی کہ کبھی قائد اعظم، علامہ اقبال یا اپنی ہسٹری پر کوئی فلم یا ڈاکومنٹری ہی بنا لیں جو باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے فخر سے پیش کر سکے۔ ہم ہالی ووڈ کی فلموں پر بین تو لگا دیتے ہیں اور سٹیج ڈراموں کے نام پر فحش ڈانس اور کیا کچھ نہیں دکھایا جاتا رہا۔ آپ اندازہ کریں، ہم نے صدیوں کے غور و فکر کے بعد اپنی زرعی روایات و اقدار کی بنیاد پر ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیا ہے جہاں شادی کرنے کے لیے ایک مرد سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پہلے تعلیمی ڈگریوں کے انبار لگائے، آفیسر رینک میں جاب حاصل کرے، ڈھیر سارا بینک بیلنس بنائے،
تاکہ جب جوانی ڈھل جائے تب جا کے کہیں شادی کا سوچے، یعنی اپنی آدھی سے زیادہ زندگی کا مارا گھومتا رہے، لڑکیوں پر جہیز کا بوجھ الگ۔ اگر یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جنسی تسکین ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے، تو جب تک انسان کی یہ بنیادی ضرورت پوری نہ ہو، انسان دیگر تخلیقی کاموں پر بھرپور توجہ نہیں دے پائے گا، ذہنی خلفشار کا شکار رہے گا۔ تو ہم یہ حقیقت ماننے سے انکاری کیوں ہیں؟ ہم کب تک ابو علی سینا، جابر بن حیان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، نیوٹن، آئنسٹائن کی بجائے شاعر، مجنوں، رانجھا اور غمزدہ نسلیں پیدا کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک زندگی کے 4 میں سے 2 دن آرزو میں اور باقی کے 2 دن انتظار میں گزارنے پر مجبور ہوتے رہیں گے؟ دنیا کی کون سی سائنس، دنیا کی کون سی نفسیات اس معاشرے کو درست کہے گی؟ ہم کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کس سے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کیسا نظام زندگی ہے جہاں بنیادی انسانی ضروریات کے اظہار اور تکمیل پر پابندی ہے؟ گھٹن ہی گھٹن ہے جب سچائی اور حقیقتوں کے اظہار کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں تو ہوتا تو تب بھی سب کچھ ہے، مگر منافقت کے پردے میں۔ ہر شخص فرشتہ صفت ہونے کا دعوے دار بن جاتا ہے، اور ڈھونڈنے سے بھی کبھی ہمیں کہیں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ منافقت پر مبنی معاشرے کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ جھوٹ بولنے کا بیوپار کرتے ہیں، اور خمیازہ بھی خود ہی بھگتتے ہیں۔ منٹو بتا گیا تھا، ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں اپنی خواہشات کو دبانے کو بڑا ثواب سمجھا جاتا ہے۔ اور آج کی گفتگو کا جو پہلا جملہ تھا وہی آخری جملہ بنا کے میں اجازت چاہتا ہوں، جو فرائڈ نے کہا کہ وہ جذبات جن کا اظہار نہ ہو پائے زندہ دفن ہو جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں مرتے اور بعد ازاں بدصورت طریقوں سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہباں۔